اصلاح و ہدایت کی مشکلات۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ ہم جب ان کو دنیا میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ ہر قوم کی اصلاح اور ہدایت میں اول سخت اور متعدد مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن ان کی نوعیت ایک دو سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن عرب کی اصلاح میں ہر نوع و ہر جہت کی گوناگوں اور لا علاج مشکلات تھیں، اور ایسی تھیں جن میں سے ایک کا بھی حل کرنا قدرت انسانی سے بالا تر تھا۔ بنو اسرائیل ایک مدت سے مصر میں قبطیوں کی غلامی کر رہے تھے، اور قبطیوں کے جور و ظلم کا طوفان ان کے سر سے گزر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر یہ احسان عظیم کیا کہ فرعون کے پنجہ ستم سے ان کو چھڑا کر نکال لائے، لیکن غلامی میں رہتے رہتے ان کی طبیعت میں اس قدر ذلت پسندی آ گئی تھی کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آگے کنعان کی زمین ہے، اس کو لڑ کر لو، اسی پر تخت سلطنت بچھاؤ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ عرب کی مشکلات۔ یہ ایک امتداد معاشرت کا اثر تھا جو مرتے مرتے ان لوگوں کی طبیعت سے نہیں گیا، اور جب تک یہ نسل پوری اپنی موت سے مر کر منقرض نہیں ہو گئی، بنو اسرائیل کو کنعان کی زمین میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا۔ یہ صرف ایک مشکل کی مثال تھی۔ اب عرب کی مشکلات کا اندازہ کرو۔ جہالت۔ عرب کی قوم امی محض تھی۔ الوہیت، رسالت، کتاب معاد، عبادت، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے ان کے کان آشنا ہوں۔ اسلام کا ہر لفظ جو ان کے کان میں پڑتا تھا ان کو تعجب انگیز اور بالکل بیگانہ آواز معلوم ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے ان کے اس جاہلانہ حیرت و استعجاب کو متعدد آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ قرآن حکیم کی قسم، تو بے شبہ پیغمبروں میں سے ہے، راہ راست پر ہے۔ یہ قرآن رحمت والے غالب خدا کے پاس سے اترا ہے تاکہ تو اس قوم کو آگاہ کرے جن کے اسلاف کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ نبوت کے شرف سے محروم قوم ایک آسمانی مذہب کے تمام خصائص سے محض بیگانہ تھی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔
اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان میں ایک پیغمبر ہو کر ان کے پاس آیا. کافروں نے کہا یہ دروغ گو جادوگر ہے، اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا. یہ عجیب بات ہے. ان کے پنچ اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. اس میں اس پیغمبر کی کوئی غرض ہے. ہم نے سنا تو سابق مذہب میں یہ نہیں سنا. یہ سب گھڑی ہوئی بات ہے. صفات الہی، آثار نبوت، احوال معاد. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ان کے پاس پیغمبر بن کر آیا. کافروں نے کہا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. صفات الہی، آثار نبوت، احوال معاد، ان میں سے ہر بات کو سن کر وہ اسی طرح سر تاپا حیرت بن جاتے تھے. نبوت کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ انسان تو اس کے سزاوار نہیں، اس منصب پر تو فرشتوں کو ممتاز ہونا چاہیے تھا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. اور جو ایک دن ہمارے سامنے آنے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے پیغمبر بنا کر ہم پر کیوں نہ اتارے گئے. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. پیغمبر جب ان کے سامنے سے اور پیچھے سے آتے ہیں کہ ایک خدا کے سوا اور کسی کو نہ پوجو، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا اگر کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، ہم تو تمہاری باتوں کا انکار ہی کریں گے.